یہ سورہ بقرہ کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، 152 نمبر۔ سورہ بقرہ میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا، نہ کہنا، وَلَا تَقُولُوا، نہ کہنا، لِيُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، ان کو نہ کہنا، کیا نہ کہنا، کہ وہ مر گئے ہیں۔ یہ مرنے کا جو لفظ ہے وہ شہداء کے لیے نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اموات، وہ مرے نہیں ہیں، انہیں یہ نہ کہنا انہیں موت آ گئی ہے۔ یہ قرآن کی میں آیت پڑھ رہا ہوں، کیونکہ شہید جو ہیں وہ جو اللہ کے راستے میں جانیں قربان کرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں۔ جو حرام موتیں مارتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، جو حرام موتیں مارتے ہیں وہ مرتے ہیں، لیکن جن کا اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ مرتے نہیں ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، احیاء، حیات، اس کو حیات، وہ حیات ہے، باقی ہے، زندہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، اللہ کے نام پر جان قربان کر دیں، شریعت محمدی کے لیے جان قربان کر دیں، دین اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دیں، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، احیاء، ان کو حیات ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں بندہ مر تو نہیں گیا، وہ کہتا ہے وہ تو حیات ہے، وہ تو زندہ ہے۔ حیاتی جو ہے وہ جسم بھی ہے، روح بھی ہے۔ جو زندہ بندہ ہوتا ہے اس کا جسم بھی ہے، اس کی روح بھی ہے۔ اور کوئی بندہ اس کا جسم ہو روح نہ ہو تو ہم اسے حیات تو نہیں کر سکتے۔ ایک بندے کی روح ہو جسم نہ ہو ہم حیات نہیں کہہ سکتے، لیکن حیات اور جسم یہ دونوں ہوں گے تو وہ بندہ حیات ہوگا۔ اگر یہ بندہ شہید ہو گیا، مارا گیا، اس کے جسم کے پرزے ہو گئے، لیکن رب کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں عقل نہیں، شعور، لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ تشعرون، وہ تو زندہ ہے، شعور والی بات ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، شان نزول کہتے ہیں یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کیا موقع تھا، کیا سما تھا، یہ کیوں آیت آئی؟ یہ آیت اس لیے آئی کہ جب جنگ بدر ہوا، بدر وہ مقام ہے جب مکہ سے مدینہ شریف جاتے ہیں تو راستے میں ایک مقام آتا ہے، وہاں پر جنگ بدر ہوئی، اس جنگ میں 14 صحابی شہید ہوئے، اور وہاں ان کی قبور وہاں موجود ہیں، وہاں قبریں ہیں، لیکن کچھ حالات زمانہ نے قبروں کو صاف کر دیا ہے، حضور کے وقت کی یادوں کو ختم کر دیا ہے، وہ سڑک ہی چینج کر دی ہے۔ جو سڑک مدینہ پاک سے مکہ شریف سے یا مدینہ پاک سے جاتی تھی مکے کو، یا مکہ سے مدینہ جاتی تھی، وہ سڑک تھی بدر کے میدان سے گزر کر جاتی تھی۔ بدر ایک مقام کا نام ہے،
اب وہ سڑک ختم کر دی گئی ہے اور ختم کر دی گئی ہے اور سڑک بنا دی گئی ہے. کس لیے؟ کہ لوگ بدر والوں کے لیے دعائیں نہ کریں. سب کے سبحان اللہ. یعنی جو لوگ گزریں گے وہ کہیں گے یہ کون سا مقام ہے؟ ان کو بتایا جائے گا یہ میدان بدر ہے. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ شہید ہوئے تھے. تو کسی نے کہا، کافر کہتے تھے کیا یارو بندہ مر گیا ہے، اچھی بڑی زندگی گزارتا تھا، خوشحال تھا، گھر میں رہتا تھا، کھانے کھاتا تھا، خوشحال تھا، چلتا پھرتا تھا، کدھر مر گیا جا کے؟ وہ تو مر گیا، ختم ہو گیا، اس کی کیا ویلیو ہے؟ وہ تو ٹھیک ٹھاک تھا، کیوں مر گیا جا کر؟ وہ جو ایسے لوگ ہیں ان کو شعور نہیں ہے کہ اللہ کی شانیں کیا ہیں، اللہ کے راز کیا ہیں. وہ جو لوگ کہتے تھے یہ بندے کیوں جا کر شہید ہو گئے، کیوں مارے گئے، یہ تو ٹھیک ٹھاک تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے محبوب ان کو یہ آیت قرآن پاک کی سنا دو. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو بندے اللہ کے راستے میں مارے جائیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، وہ حیات ہیں. ان کو مردہ کہنے والوں تم بے عقل ہو، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے. اس کا مقصد ہے کہ ایک بندہ سمجھدار، ایک بندہ غیر سمجھدار، فرق دیکھیں، ٹو مچ ڈفرنس. ایک بندہ آنکھوں والا ہے، ایک آنکھوں سے اندھا، ایک بندہ کانوں سے سننے والا، ایک بندہ نہ سننے والا، ایک بندہ پڑھا لکھا، ایک بندہ جاہل، ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی جو عقل دی گئی ہے جسے کامن سینس کہتے ہیں وہ رکھتا ہے، ایک بھول جاتا ہے، ایک نمازی ایک غیر نمازی، ایک بندہ برائی کرنے والا، ایک بندہ برائی سے بچنے والا. یہ فرق ہے نا، بہت فرق ہے. یہ تو جن کو اس فرق کا پتہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کیوں مارے گا، بندے چلے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے، اے میرے محبوب ان کا جواب دے دو، جنہوں نے میرے راستے میں جانیں دی ہیں وہ زندہ ہیں، وہ حیات ہیں. ایک دوسری آیت آتی ہے اس میں اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں شہید ہوتے ہیں میں ان کو رزق دیتا ہوں. سب کہیں سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے میں ان کو رزق دیتا ہوں. تو رزق تو زندہ بندے کو دیا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں. اللہ کی بات کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اللہ کی بات کو کون نہ مانے؟ وہ تو کافر ہی نہ مانے گا نا. جو مسلمان ہے وہ تو اللہ کی بات کو مانے گا. اللہ کہتا ہے میں ان کو رزق دیتا ہوں. تو اس لیے یہ آیت آئی میرے محبوب ان یہ باتوں کرنے والے لوگوں کو کہہ دو کہ تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے اور میں انہیں رزق دیتا ہوں. پھر رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب ان کو یہ بھی بتا دو جو شہید ہے اس کو مٹی نہیں کھاتی قبر کی. اس کے حوالے موجود ہیں. جو شہید دفن ہوتا ہے نہ دفن ہو اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں لیکن اس کو وہ قبر والی تکلیف نہیں ہوتی، قبر کی مٹی نہیں کھاتی. یہ تو شہید کی یہ شان ہے. تو اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کی کیا شان ہے؟ ان کی تو بہت شان بلند ہے انبیاء کرام کی. وہ مٹی ان کے قریب نہیں جا سکتی، بلکہ وہ جو مٹی ہے جسم کے ساتھ لگی ہوئی وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. انبیاء کرام کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگ جاتی ہے وہ عرش معلیٰ سے افضل ہے. کھانے کی بات کدھر ہے؟ پھر آگے حضور نے فرمایا یہ تو نبی کی شان ہے اور شہید کی بڑی شان بلند کی ہے قرآن نے. لیکن شہید کسی نبی کا امتی ہوگا نا. امتی کی یہ شان ہے تو نبی کی کیا شان ہے؟ تو فرمایا یہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، اس کے جسم کو مٹی ٹچ نہیں کرتی
جو مٹی نبی کے جسم کو ٹچ کرے گی وہ عرش اعلیٰ سے موزم ہے، اعلیٰ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی، حضور نے فرمایا نبی کی شان تو بلند ہے، شہید کی شان بلند ہے، جو نماز کے لیے اذان دیتا ہے اس کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ سب کے سبحان اللہ۔ یہ جو اذان دیتا ہے بندہ، ہم مؤذن کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، او جی مؤذن ہے چھڈو پڑا ہے، یہ کہڑی گل ہے، مؤذن کی بڑی شان ہے۔ حضور نے فرمایا مؤذن جب دفن ہوگا اس کے جسم کو وہ مٹی نہیں کھائے گی۔ پھر آگے سنیے، حضور نے فرمایا جو حافظ قرآن ہے اس کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی۔ تو مٹی سے کہا کھانا نہیں ہے، تو مٹی نے کہا یا اللہ مجھے زبان دے میں تیرے نبی کو جواب دوں۔ مٹی کہتی ہے اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے پیٹ میں قرآن ہے، میں کیسے کھا سکتی ہوں؟ سب کے سبحان اللہ۔ نبی کی شان، شہید کی شان، مؤذن کی شان اور حافظ قرآن کی شان۔ یہ آپ دیکھیں کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں۔ اب یہ مہینہ آ گیا محرم کا، 4 محرم ہو گئی ہے، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے جو 12 مہینے ہیں، پہلا مہینہ ہے محرم، اور جو مہینہ پیچھے گزرا ہے ذی الحج کا وہ آخری مہینہ تھا اسلامی سال کا۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ آخری سال کا آخری مہینہ ذی الحج، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ اور محرم جو شروع ہوا ہے اسی میں حضرت امام حسین کی قربانی، ان کی قربانی دیکھیں، گھر کے تمام اعضاء کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اس لیے علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ جو حرم کی داستان ہے نا، جو قصہ ہے وہ حرم ہے نا، یہ سارا واقعہ وہی ہوا ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، حسین اس کی نہایت اس کی نہایت کہتے ہیں ختم ہونے کو، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل اس غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس لیے اس مہینے میں ہم نے شہداء کو ان کو اثار ثواب کرنا ہے، محفلیں کرنی ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، اور قرآن خوانی کی محفلیں کرنی ہے، حضور کے ذکر کی محفلیں کرنی ہے، اور شہداء کی یاد کو یاد کرنا ہے، ان کی قربانی کو یاد کرنا ہے، ان کے واقعات سنانے ہیں، ان کی باتیں سنانی ہیں، کس طرح وہ شہید ہوئے اللہ کی راہ میں۔ اس لیے جو شہداء ہے وہ قیامت تک کے لیے ان کا نام ہے، ان کا نام ہوتا رہے گا، اور جنہوں نے اسلام کے خلاف اپنی طاقت استعمال کی ہے ان کو لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ اس لیے ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو شہداء ہیں ان کو یاد کرنا اس مہینے میں خاص طور پر یہ حضور نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہداء کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔